ماں باپ کی محنتیں، ماں باپ کا کردار، ماں باپ کی زندگی کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، اور بچے پھر آگے چل کر ولایت کی منزلوں کو طے کرتے ہیں۔ ولایت کی کائنات میں صرف 5% اولیاء آپ کو ایسے ملیں گے جو پہلے کچھ اور زندگی گزارتے تھے، بعد میں پھر کسی کی دعا سے یا کسی کی نگاہ سے یا کسی کی تقریر سن کر یا کسی کی محفل میں بیٹھ کر یا کسی اور سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بدلا اور ان کی زندگی میں انقلاب آیا اور پھر وہ ولایت کی منزل پر پہنچے۔ لیکن 95% اولیاء اللہ صرف ماں باپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ماں باپ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ماں باپ کی تربیت کتنا اہم رول ادا کرتی ہے۔ جس گھر میں اسلامی ماحول نہیں، اس گھر کے بچے کبھی بھی پکے اور سچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جس گھر کے ماں باپ نیک، پرہیزگار اور متقی نہیں، اس گھر کے اندر کبھی بھی اسلام پروان نہیں چڑھ سکتا، بچوں کے اندر اسلامی فکر پروان نہیں چڑھ سکتی۔ آج ہم سب چاہتے ہیں جب سرکار بابا فرید کی زندگی کو سنتے ہیں، سرکار محبوب الہی کی زندگی کو سنتے ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو سنتے ہیں، تو ہمارا دل بھی یہ چاہتا ہے ہمارے بچے بھی تو نیک ہوں، ہمارے بچے بھی تو نیک بنے، ہمارے بچے بھی تو پرہیزگار بنے، ہمارے بچے بھی تو متقی بنے۔ بہت مشہور بات کسی کہنے والے نے کہی تھی کہ جیسا پودا ہوتا ہے اس پودے پر ویسا ہی پھول کھلتا ہے، جیسا پودا ہوتا ہے اس پودے پر ویسا ہی پھل لگتا ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں تمنا ہو کہ میں نے آم کھانے ہیں اور میرے پودے پر جو ہے وہ آم لگنے چاہیے، آم کا پھل آنا چاہیے، تو بتاؤ کیا انسان آم کا پھل لانے کے لیے کیا کبھی وہ نیم کا درخت لگاتا ہے، کبھی وہ املی کا درخت لگاتا ہے، کبھی وہ ببول کا درخت لگاتا ہے؟ اگر ببول کا درخت لگانے والا کتنا ہی ہوشیار ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی قوت والا ہو، کتنی ڈگری والا ہو، کتنی پوزیشن والا ہو، اگر اس نے ببول کا درخت لگایا ہے تو کیا کبھی زندگی میں کتنی ہی دعا کر لے، کتنی کوشش کر لے، کتنی کاوش کر لے، کیا ببول کے درخت پر کبھی آم کا پھل لگ سکتا ہے؟ کبھی نہیں، اور ہرگز نہیں۔ تو جس طریقے سے ببول کے درخت پر کبھی آم کا پھل نہیں آ سکتا، جس طریقے سے املی کے درخت پر کبھی آم کا پھل نہیں آ سکتا، اسی طریقے سے اگر ماں باپ پاپی ہوں گے، ماں باپ مجرم ہوں گے، ماں باپ عیاش ہوں گے، ماں باپ اللہ رسول کے نافرمان ہوں گے، تو ان کے گھر میں کبھی بھی متقی، پرہیزگار اور اللہ والی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے گھر میں نیک اولاد دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا، اپنی زندگی میں انقلاب لانا پڑے گا۔ آئیے، میں آج چونکہ عرس کا موقع ہے، ایک ولی کے قدموں میں ہم بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ اولیاء اللہ کی زندگی کو پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر۔ پہلی بات تو یہ سن لیں، ولیوں کی چوکھٹ پہ بیٹھنا یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بڑے مقدر کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بادشاہوں کی چوکھٹ پہ بیٹھتا ہے، کوئی سیاست دانوں کی چوکھٹ پہ بیٹھتا ہے، اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ کے دوستوں کی چوکھٹ پہ بیٹھنے کا شرف نصیب ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ جن کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے انہی کو اپنے ولیوں کی چوکھٹ پہ با ادب بیٹھنے کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ اور جو ولیوں کی چوکھٹ پہ بیٹھتے ہیں اللہ ان کی زندگی کو بھی بدلتا ہے، ان کی تقدیر کو بھی بدلتا ہے۔ یاد رکھنا، بہت ساری انسان کی کاوشیں اس کی تقدیر کو نہیں بدل سکتی، مگر ولی کی نظر انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، انسان کے مقدر کو بدل دیتی ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے کچھ وہ باتیں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ماں باپ جب بہت نیک ہوتے ہیں تو اولاد بھی ویسی ہوتی ہے۔ آپ نے بار بار
ایک بات سنی ہوگی، سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی یہ ولیوں کے سردار ہیں، غوث پاک ولیوں کے سردار ہے، اور کائنات ولایت میں غوث اعظم کا کوئی ثانی نہیں ہے، غوث پاک کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ غوث پاک ہمارے یہاں اہل سنت و جماعت میں بالاتفاق ولیوں کے سردار ہیں۔ کسی سلسلے کا مرید ہو، ہر انسان کہتا ہے کہ غوث پاک سردار اولیاء ہے، غوث پاک سلطان اولیاء ہے، غوث پاک سید الاولیاء ہے، غوث اعظم وہ ہے۔ کہا گیا جس طرح نبیوں میں اللہ نے محمد الرسول اللہ کو مقام عطا فرمایا ہے، ولیوں میں اللہ نے سرکار غوث اعظم کو وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ سرکار غوث اعظم جن کی نظروں سے تقدیریں بدلے، جس کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہو جائے، اور جب پیدا ہوئے تو جس دن پیدا ہوئے وہ شعبان کی آخری تاریخ تھی، اور صبح کو ماہ رمضان شریف کا آغاز تھا، ماہ رمضان شریف کی شروعات تھی صبح کو۔ سرکار غوث پاک نے دن بھر پہلی زندگی کا پہلا دن سرکار غوث پاک نے ماں کا دودھ نہیں پیا۔ صبح سے لے کر شام تک سب پریشان رہے، غوث پاک نے ماں کا دودھ نہیں پیا، اور جب شام ہوئی سورج غروب ہوا تو بغیر کسی کوشش اور کاوش کے سرکار غوث اعظم نے اپنی ماں کا دودھ پیا۔ تو لوگوں کو پتا چلا کہ سیدوں کے یہاں، اشراف کے یہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس نے پیدا ہوتے ہی ماہ رمضان شریف کا روزہ رکھا۔ اور وہ ایک دن کا اتفاق نہیں تھا، بلکہ پھر رمضان شریف کا پورا مہینہ حضور غوث پاک نے دن بھر ماں کا دودھ نہیں پیا۔ پھر دوسرے سال جب دوسرا سال آیا، اس لیے کہ دودھ ماں کا 2 سال تک پلایا جاتا ہے، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے قانون عطا فرمایا حولین کاملین، کہ بچے کو 2 سال تک کے ماں کا دودھ پلایا جائے۔ زیادہ سے زیادہ 2 سال تک کے بچہ دودھ پی سکتا ہے، 2 سال سے زیادہ نہیں پی سکتا۔ تو چونکہ اب یہ سال جو گزر گیا تو آئندہ سال بھی غوث اعظم دوسرے سال بھی ماں کا دودھ پینے والے تھے۔ بغداد معلی تو سرکار غوث پاک بعد میں گئے۔ آپ کی پیدائش جیلان میں ہوئی، ایک چھوٹے سے دیہات میں، قصبے میں، گیلان جس کا نام ہے، اس کو جیلان بھی کہتے ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گاؤں کے اندر رمضان شریف کے چاند میں اختلاف ہو گیا کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا۔ تو علماء نے آپس میں مشورہ کیا کہ شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو ہیں، ان کے گھر میں جو بچہ پیدا پچھلے سال ہوا تھا، اس نے پورے مہینے رمضان کا روزہ رکھا۔ اب اگر ہم کو معلوم کرنا ہے کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا تو چل کر دیکھ لیتے ہیں کہ عبد القادر نے دودھ پیا یا نہیں پیا۔ اگر انہوں نے دودھ پینا شروع کیا ہے تو سمجھ لو کہ ابھی رمضان شریف شروع نہیں ہوا، اور اگر انہوں نے دودھ پینا بند کر دیا ہے تو سمجھ جاؤ کہ ماہ رمضان کا آغاز ہو گیا۔ یہ ان کا بچپنا تھا سرکار غوث پاک کا۔ لیکن ایسے بچوں کی پیدائش کن ماں باپ کے ذریعے سے ہوتی ہے، یہ آپ کے بارگاہ میں میں مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہم ولیوں کی کرامتیں سن کر نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں۔ ہماری زندگی دیکھیے، اپنی زندگی میں نماز نہیں، اپنی زندگی میں سچائی نہیں، اپنی زندگی میں رزق حلال نہیں، اپنی زندگی میں وعدے کی وفا نہیں، جوا ہم کھیل رہے ہیں، شراب اور نشے میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں ہم پھکوا رہے ہیں، ہم اور ہمارے گھر کی بیویاں اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر، اللہ رب العزت کی شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر، رسول اللہ کا دل دکھاتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سزا تو جو دینی ہے وہ تو دے گا، یہ بات دل پہ لکھ لینا، جو سزا قبر میں ملنی ہے وہ تو ملے گی، جو سزا میدان محشر میں ملنا ہے وہ تو ملے گی، جو سزا جہنم میں ڈال کر کے دینی ہے وہ تو دی جائے گی۔ لیکن سب سے بڑی سزا اللہ کے نافرمانوں کو اور اللہ کے رسول کے نافرمانوں کو اللہ پاک یہ دیتا ہے
کہ اللہ ان کے گھر میں نافرمان اولاد پیدا کرتا ہے، اور جب وہ نافرمان اولاد ان کا دل دکھاتی ہے، ان کو تکلیف پہنچاتی ہے، ان کو اذیت پہنچاتی ہے، یہ احساس دلانے کے لیے کہ بندے تو میرا بندہ ہے، تو نے میری نافرمانی کی اور تجھے احساس نہیں ہوا، تو یہ دیکھ جب تیری اولاد تیری نافرمانی کرتی ہے تو تیرے دل پہ کیا گزرتی ہے اور تیرے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جا کر کے پوچھو ان ماں باپ سے جن کی اولاد نافرمان ہے، ناہنجار ہے، ماں باپ کا دل دکھانے والی ہے، وہ کتنا روتے ہیں، کتنا بے چین ہوتے ہیں۔ آج 90% ماں باپ کو ہم غمگین دیکھتے ہیں، ماں باپ کو سکون نہیں ہے، اولاد جوان ہوتی ہے، ماں باپ دکھی رہتے ہیں، میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، میری بیٹی میری بات نہیں سنتی، ماں کی شکایت، باپ کی شکایت، جہاں جاؤ لوگ یہی کہتے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک علاقے میں گیا تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت میرے پاس روتے ہوئے آئی، اور وہاں کے علماء نے کہا ان کی فریاد سن لے، ان کے لیے دعا کر دے، یہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ تو میں نے اس بڑی بی کے پاس کھڑے ہو کے کہا کہ بڑی اماں بتاؤ تمہاری کیا تکلیف ہے۔ مجھے ایسا لگا بیمار ہوگی، دم کرائے گی، پانی پر دعا کرائے گی، کوئی تعویذ طلب کرے گی۔ تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ بابا جی میری بہو نے اور میرے بیٹے نے مجھے اپنے گھر سے نکال دی۔ میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا بتاؤ میں کہاں جاؤں۔ میں نے کہا آپ کی بہو کہاں رہتی ہے، آپ کا بیٹا کہاں، اسی محلے میں پڑوس میں رہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں۔ یہ گھر گھر کی کہانی، ہر گھر کی کہانی، لیکن ہم نے کبھی اس پر کبھی سوچا چلے اولاد دکھ دے رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، یہ تو مجرم ہیں، لیکن اس سے پہلے مجرم کون ہے؟ ہم ہیں، کہ ہم نے اللہ کی فرما برداری اگر کی ہوتی تو اللہ ہمارے گھر میں یہ نافرمان اولاد پیدا نہیں کرتا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنائے تو آپ ہمیں پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ کے فرما بردار بنیں۔